السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، کن کے؟ کفار کے، مشرکین مکہ کے۔ اعمال عمل کی جمع ہے۔ وہ کون سے اعمال تھے جو انہیں بہت خوبصورت لگتے، بہت اچھے لگتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مشن کی دشمنی اور مسلمانوں سے جنگ کرنا اور ان کو اذیتیں دینا اور جنگ بدر کے لیے نکلنا، اور خاص طور پر ابو جہل کا اصرار کر کے نکلنا۔ وقال، اور کہا، کس نے؟ شیطان نے، لا غالب، نہیں کوئی غالب آنے والا، غالب فاعل کے وزن پر، لکم واسطے تمہارے، یعنی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ الیوم، آج کوئی تم پہ غالب نہ آئے گا، من الناسی، لوگوں میں سے، کیونکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں پڑوسی ہوں تمہارا۔ جار ہمسائے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں معنی ہے مددگار کا، حمایتی کا۔ میں بھی تمہارا مددگار ہوں، میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، میں بھی ساتھ دوں گا، نکلو تم۔ فلما، پھر جب، تراءت، آمنے سامنے ہوئے، تراءت رآ سے ہے، را حمزہ یا، ایک دوسرے کو دیکھنا، جیسے تواعد پیچھے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا پڑا ہے آپ نے، تو یہاں تراءت آمنے سامنے ہوئے، الفئتانی، دو گروہ، فئتن کا تثنیہ، جمع کے ساتھ آئندہ تثنیہ کے صیغوں پر بھی توجہ رکھیے۔ ہم نے اس لیسن میں کئی ایک تثنیہ پڑھے ہیں، جمعانی، جیسے فئتانی، طائفتانی پیچھے پڑا ہے۔ نکسا، تو الٹے پاؤں بھاگا، پلٹ گیا، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ عقبی بھی اصل میں عقبین تھا، یہ بھی تثنیہ، دو ایڑیاں، یعنی الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ وقال، اور کہا یا کہنے لگا، انی بریئن، بے شک میں تو بری ذمہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ شیطان۔ منکم، تم سے، میرا تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو نہیں تم دیکھتے، مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اشارہ ہے فرشتوں کی طرف، جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اب مجھے وہ ہلاک کر دے گا اگر میں نے یہاں تمہارا ساتھ دیا۔ یعنی ابلیس اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کے بھی لشکر ہیں، جنود ہیں اس کے، تو یہاں بھی وہ کفار کے لشکر کا ساتھ دینے کے لیے نکلا تھا، تو ادھر مومنوں کے لشکر کا ساتھ دینے کے لیے فرشتے اترے تھے، تو ابلیس کو فرشتے نظر آ رہے تھے، لہذا ڈر کے بھاگ گیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب سزا کو کہتے ہیں، اور یہ شیطان کا قول ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ کس طرح اکٹھے ہو کر نکلیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں، تو کہا جاتا ہے کہ شیطان باقاعدہ بنو بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں مجلس میں شریک ہوا۔ بنو بکر قریش کے حریف تھے، ایک ہوتا نا حلیف یعنی دوست، اور حریف ہوتا ہے مخالف، یعنی آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، تو انہیں یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نکلیں اور پیچھے سے وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اب جب شیطان نے یہ چال چلی کہ وہ حریف ہونے کے باوجود ان کے سردار کی شکل میں ان کے مشورے میں شامل ہوا، تو کفار کے حوصلے اور بلند ہو گئے،
اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں. ان کی اکڑ اور بطر میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس طرح یہ اور تمتراک کے ساتھ نکلے. لیکن جب آگے پہنچے تو اس نے دیکھا کہ آگے تو معاملہ کچھ اور ہے، تو الٹے پاؤں بھاگ نکلا. اور یہ شیطان کا طریقہ ہے، جب کوئی غلط کام کرنا ہو تو شیطان آ کر انسان کو خوب اکساتا ہے، بار بار اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اس کو گدگدی کرتا ہے، اور جب غلط کام کروا چکتا ہے تو دنیا میں بھی بے وفائی کر جاتا ہے. جو سبز باغ وہ دکھاتا ہے وہ سب دھوکا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو وہ یہ کرے گا ہی. اس بات کی تائید قرآن پاک کی کئی ایک آیات سے ہوتی ہے. مثلاً سورۃ ابراہیم آیت 22 میں آتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی خلاف ورزی کر دی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، میرا تم پہ کوئی تسلط نہیں تھا. الا مگر ان دعوتکم، کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، اب مجھے نہ ملامت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری فریادیں سننے والے ہو. انی کفرت، میں تو انکار کرتا ہوں. بما اشرکتمونی من قبل، اس چیز کا جو تم مجھے اس سے پہلے شریک کرتے رہے، یعنی اللہ کے حکم میں، اللہ کی بات چھوڑ کے میری مانتے رہے. سورۃ النساء میں آتا ہے آیت 120 میں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور اس کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اور جنگ بدر میں تو باقاعدہ یہ بات ثابت ہو گئی، کیونکہ جنگ بدر کے بعد سراقہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو شریک ہی نہیں ہوا تھا جنگ میں. تو پھر سب حیران ہوئے کہ وہ کون تھا، پتہ چلا کہ وہ شیطان تھا جو ان کی شکل میں آیا تھا. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، سب جنات نہیں لیکن کچھ جنات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بھی انسانی شکل میں نظر آ سکتے ہیں. ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کتاب الزکوٰۃ میں کہ جس میں فرشتے کے ذریعے آزمایا گیا تھا کچھ لوگوں کو، اور وہ 2 دفعہ ان کے پاس انسانی شکل میں گیا. اور اسی طرح اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا، تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں اس سے ملا اور اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ بس اس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس لیے ملنے جا رہا ہوں. کہا کوئی اور دنیا کی غرض مطلب؟ کا کچھ بھی نہیں. کہا تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، جس رب کی خاطر تم اس سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے، یعنی تمہارے اس فعل پر تم سے بھی محبت کرتا ہے. فرشتوں کی مدد، تائید اور فرشتوں کا ساتھ قرآن سے، احادیث سے، اور فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، اور پھر حضرت مریم کے سامنے فرشتے کا آنا، یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور اسی طرح ایک صحابی تھے جو سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک بادل سا دیکھا. اور پھر اسی طرح ایک اور صحابی جو تھے وہ سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور ان کا گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا. تو ان کا بیٹا پاس سویا ہوا تھا، تو وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ گھوڑا اس کے اوپر نہ چڑھ جائے. انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ہوا یہ کہ جب وہ پڑھتے تو وہ گھوڑا اچھلنے لگتا، جب وہ خاموش ہوتے تو وہ بھی رک جاتا. تو اس پہ آپ نے بتایا کہ وہ یعنی فرشتہ تھا. اور اسی طرح وہ جو بادلوں کا سایہ تھا اور وہ روشنیوں کی شکل میں اوپر اٹھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ یعنی فرشتے تھے، اور یہ اللہ کی تسکین تھی جو اتری تھی. اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی کمزور ایمان کے مسلمان، کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے. یہ کون تھے منافق اور یہ کون تھے بیمار دل کے لوگ؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تو جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا. تو یہ آیت کب اتری اور یہ کیا
قصہ ہے منافقوں کا. ویسے تو یہ بات عام بھی ہے کہ مختلف مواقع پر منافقین ایسے کمنٹس اور ریمارکس دیتے رہے، لیکن یہاں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے. ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات رہ گئے، اور جب جنگ بدر ہوئی تو یہ چونکہ مکہ میں تھے لہذا قریش ان کو جبرن لڑنے کے لیے ساتھ لے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ہی سوچ لیا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان کے بارے میں برے گمان کرنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ نہ ان کی کوئی تیاری ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سامان ہے، کیونکہ 2 گھوڑے تھے صرف. تو یہ کس طرح لڑنے کو نکل آئے ہیں، یعنی ان کو ان کے دین نے پاگل کر رکھا ہے، یہ بے وقوف بنا رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ خوش فہمی کا شکار ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات خود سو کالڈ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی شخص آج کے دور میں دین کے نام پہ کوئی قربانی کرتا ہے تو عموماً لوگ کیا تانے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچ بولنے کی کوشش کرے، دین کے طور طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے یا دین کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھا لے تو عموماً کیا کہا جاتا ہے اور کہنے والا کون ہوتا ہے؟ خود مسلمانوں کے اندر سے غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان مادی اعتبار سے کمزور ہوں تو وہ کوشش کرنے کے بعد کیا کریں؟ اللہ کے سپرد معاملہ کر دیں. اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. کیونکہ وہ ساز و سامان کی کمی کے باوجود نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ کا حکم آ گیا تھا، قربانی کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ پیچھے تو نہیں پلٹ سکتے تھے. تو اس پر انہیں اپنوں کی طرف سے بھی باتیں سننی پڑی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی شخص کسی اچھے مشن یا کاز میں نکلا ہے اور بظاہر اس کے ساتھ دنیاوی شان و شوکت اور اسباب نہیں بھی، تو بھی یہ سوچ کے پیچھے نہیں ہو جانا چاہیے کہ کیا پتہ یہ کامیاب نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ہم بھی مارے جائیں. بہتر ہے پہلے سے بچاؤ کر کے رکھو اس کو، اور کچھ نہیں تو مورل سپورٹ اور انکریجمنٹ ضرور دینی چاہیے، نہ کہ الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کا حوصلہ توڑنا. اس میں آپ دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دین پڑھتا ہے تو پھر تھوڑا بہت ڈرتے ڈرتے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عموماً لوگ پھر خاندان میں خاص طور پر کوئی جب ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تو سب مل کے کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں کہ ان کو دین لڑ گیا ہے، یا ان کو دین کا فوبیا ہو گیا ہے، یا انہوں نے نیا پڑھ لیا ہے. بس یہ جنون کی بات ہے، چند دن کی بات ہے، اور یہ نیا شوق سوار ہوا، بھوت سوار ہوا ہے، یہ سب اتر جائے گا. کوئی بھی نام دے سکتے. ولو ترا، کاش تم دیکھو، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جب فوت کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ بدر کے میدان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. کاش تم دیکھ سکو وہ منظر جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں. کیا سلوک کرتے ہیں ان سے؟ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ، اور کہتے جاتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھو مزہ آگ کے عذاب کا. حریق کہتے ہیں آگ کو یا جلنے کو، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. چونکہ بدر کے میدان میں فرشتے موجود تھے اور 70 لوگ مارے گئے، تو یہ آیت ان سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور عام معنی بھی رکھتی ہے. سورۃ الانعام آیت 93 میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. سورۃ النحل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء.
بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. سورۃ المؤمن میں آتا ہے آیت 45-46 میں وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جان نکلنے کے وقت سے لے کر قبر اور قبر کے بعد جب تک حشر نہیں اس وقت بھی مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. یعنی انسان کی آزادی اور مہلت اور اس کی اکڑ صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے. جو ہی انسان مرتا ہے اور خاص طور پر مجرم، تو جس طرح کوئی بھی مجرم دنیا میں پکڑا جائے تو حوالات میں بھی اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک ہوتا ہے، اسی طرح مجرموں کے ساتھ موت کے وقت سے ہی ذلت آمیز، رسوا کن اور شدید ترین تکلیف والا سلوک شروع ہو جاتا ہے. ذالک، یہ کیا، یہ تعذیب، سزا، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھی، بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی یہ ذلت آمیز سلوک اور یہ جو تکلیف ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم ہو ہی اس کے لائق. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم دنیا میں سر نہیں جھکاتے تھے، بات نہیں مانتے تھے. اب جب فرشتوں نے پکڑا ہے تمہیں، جیسے کسی مجرم کو اگر پولیس ہاتھ ڈالے تو کیسے پکڑے گی؟ سختی کے ساتھ. تو بالکل اسی طرح تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور یاد رکھو کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. عبید عبد سے ہے اور ظلام ظلم سے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. یعنی اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بندوں کے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں موت کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، کدأب آل فرعون، مانند حالت یا عادت آل فرعون کے. آل عمران میں بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. دأب کہتے ہیں ہمیشہ ایک حالت پہ رہنے کو. عادت لگاتار کسی کام میں لگنا اور مشقت برداشت کرنا. کیونکہ عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان ایک کام مسلسل کرے اور خواہ اس میں تکلیف ہو. کیونکہ کسی بھی کام کو مسلسل کرنا بعض اوقات نفس پہ بہت گراں بھی ہو جاتا ہے، اس میں انسان کی ایک آزادی بھی جاتی ہے. لیکن عادت جب ہی بنتی اور کرتے کرتے پھر وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے برائی اور اچھائی دونوں آسان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ خود کو یا اپنے بچوں کو بچپن سے ایک عادت ڈال دیں گے، مثلا نماز کی عادت ہے، تو شروع میں آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے کتنی بھاری ہوتی، کتنا تنگ کرتے ہیں. لیکن پھر جب عادت ہو جاتی ہے تو آپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا. خود کو بھی آپ دیکھیے، کوئی بھی کام اپنے سے کرانا ہو تو شروع میں ضرور مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ تکلیف کے باوجود کرتے رہتے ہیں تو پھر بالآخر وہ چیز آپ کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر وہی چیز آسان لگتی ہے. تو اچھا ہو یا برا ہو، کسی بھی چیز کی عادت کے لیے مشکل آتی ہے. تو یہاں پر دأب کے لفظ میں یہی معنی پایا جاتا ہے کہ مشکل کے باوجود مشقت برداشت کرتے ہوئے لگاتار کسی ایک کام میں لگے رہنا، یعنی ایک حالت. کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کے، یعنی آل فرعون نے بھی ظلم کیا تھا اور اپنے ظلم کی وجہ سے غرق ہوئے تھے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے جو ان سے بھی پہلے تھے. وہ کون تھے؟ قوم نوح، عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط وغیرہ وغیرہ. کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا ان سب کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان سب کی پکڑ کس وجہ سے ہوئی؟
ان کے گناہوں کی وجہ سے. کیوں پکڑا اللہ نے؟ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، قوت والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. ذالک، یہ اس وجہ سے، بان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، تبدیل کرنے والا، نعمتن، کسی نعمت کو، انعامہا، جو اس نے انعام کی، علی قوم، کسی قوم پر، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل ڈالیں، ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے. وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی کسی حالت کو، اچھی ہو یا بری، نہیں بدلتا جب تک کہ بندے خود کو نہ بدلیں، جب تک کہ بندے اپنا آپ نہ بدلیں. مثلا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، جب تک بندہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے دیے رکھتا ہے، بلکہ اس میں اور اضافہ کرتا ہے. لیکن جب بندہ ناشکری کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے واپس لے لیتا ہے. یہاں نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قوم سے مراد قریش ہے، اہل مکہ ہے. اہل مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اہل مکہ، تمہیں اللہ نے ایک رسول سے نوازا تھا جو رحمت للعالمین تھے، جو اللہ کا انعام تھے، تمہاری ہدایت کے لیے آئے. تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اپنا حال نہ بدلا، پیغمبر کے پیغام کو قبول نہ کیا، ناشکری کی، ان کو اذیتیں دی، نکال دیا. تو وہ نعمت کس کو مل گئی؟ انصار کے حصے میں آ گئی. انصار مدینہ نے اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد بھی وہاں ٹھہرے نہیں، حج کے موقع پر گئے، اور اتنی دور سے گئے تھے، اور اس دور میں 1400 سال پہلے صرف 19 دن کا ٹرپ تھا. اب آپ یہاں سے جائیں جہازوں پر تب بھی 21 دن لگا دیتے ہیں. تو صرف 19 دن میں، جس میں 8 دن جانے کے تھے، یعنی کہ حج کر کے فوراً واپس لوٹے، رکے نہیں وہاں. اور باقی صحابہ بھی مکہ جا کے رکتے نہیں تھے کہ ہماری ہجرت کا ثواب نہ چلا جائے. اور مدینہ کو مرکز بنایا گیا، اور پھر مدینہ سے ساری دنیا میں خیر پھیلی. تو یہاں یہی فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی قوم کسی نعمت کی قدردانی کرتی ہے، کیونکہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت ہے، پیغمبر اور اس کی تعلیم کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دعاؤں کو، جاننے والا ہے دلوں کا حال کہ بندے خود کیا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ قاعدہ عام دنیا کے مسائل پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت سے نوازتا ہے. آپ دیکھیے قوم نوح، عاد، سمود، ان سب کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی. عاد کے بارے میں آتا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. ان سب کی قوتوں کی جو علامت تھی یا ان کی نعمتیں تھی وہ بتائی جا رہی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان سب نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کر دیا، ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اس میں یہاں پر اہل مکہ کو سبق سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے سبق ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، ناشکری کب ہوتی ہے یا ناقدری کب ہوتی؟ آپ دیکھیے کہ اس دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے نا. کوئی بھی چیز جو ہمیں ملتی ہے، جس کو ہم خوشی سے بھی لیتے ہیں، تو بالآخر کیا ہو جاتی ہے ہمارے لیے؟ ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہے، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے. ہم کسی بھی چیز کی طلب رکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. پھر اس چیز کے ساتھ جو مشکلات آتی ہیں، ہم ان کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ساتھ آنی چاہیے تھی، ہمیں یہ چیز تو مل جاتی، یہ ساتھ نہ آتی. لہٰذا ہم نعمت بھول کے ساری توجہ کس پہ لگی رہتی؟ اس نعمت کے ساتھ جو دوسری چیز ہے جس پر وہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے بغیر ہے ہی نہیں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کیا مدینہ والوں کو کوئی مشکل نہیں آئی؟ نعمت اتنی آسانی سے تھوڑی ہاتھ آ جاتی، اور سوچ سمجھ کے انہوں نے قبول کیا تھا آپ کو. اور جب آگے تو پھر آپ نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے ساتھ دیا، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کی.
انہوں نے پھر ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ یہ ہم پہ کیا مشکل آ گئی، ہم نے تو سوچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بابرکت ہیں اور آئیں گے تو پھر ہمیں صرف خوشحالیاں ہی ملیں گی. اگرچہ وہ ملی، سب کچھ ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی تھیں، مشکلات بھی تھیں. ہم سب یہ سبق بھول جاتے ہیں. مثلا قرآن کی نعمت ہم سب کو مل رہی، لیکن سارا کیا پڑھنا بھی پڑتا ہے، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ ہاں بس اس حد تک تو ٹھیک ہے، اچھی اچھی باتیں ہم سن لیں، لیکن آگے ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، پھر جتنی اس میں ڈالیں گے اتنا ہی ہاتھ آئے گا نا، اتنا ہی حاصل ہوگی نعمت. کوئی بھی چیز یعنی غور و فکر کر کے آپ دیکھ لیں، کسی بھی نعمت پہ ہاتھ ڈالیں، کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھیں، ہر چیز اپنی قیمت مانگتی ہے، اور جو شخص قیمت دینے پہ تیار نہ ہو وہ پھر اصل سے بھی ہاتھ دھو جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی قوم پر اجتماعی طور پر نعمت یا انعام افراد کی اصلاح پر ہوتا ہے، لینے والوں کی اخلاقی حالت کیسی. تو ہونا کیا چاہیے کہ جب کسی قوم سے نعمت چھننے لگے تو بجائے اس کے کہ احتجاج شروع کر دیں، کیا کریں؟ اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں، استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کو جاننے کی فکر کریں کہ ہماری کیا غلطی ہے. عموماً جب ہم کسی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں زندگی میں تو فوراً دائیں بائیں بلیم کرنا شروع کر دیتے، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. یہی ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی چیز پھٹ جائے، کوئی خرابی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی نقصان ہو، اکثر آپ نے دیکھو کہ فوراً ہم کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں بلیم کرنے کے لیے، کوئی ہو یا نہ ہو. اور یہیں سے تنازع شروع ہو جائے. پیچھے تھا نا تنازع تم فی الامر، تم جھگڑ پڑتے آپس میں، لیکن اللہ نے بچا لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، دلوں کے حال جاننے والا، کہ اندر سے اچھے لوگ ہیں، ایسی آزمائش ان پہ نہ ڈالی جائے کہ جو یہ اٹھا نہ سکے. تو ہمیشہ ہونا کیا چاہیے کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی نقصان ہو تو فوراً استغفار کی جائے، اپنی طرف توجہ کی جائے کہ میں نے کہاں کوتاہی کی، میری غلطی کہاں ہے. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا، نعمتیں نہیں چھینتا جب تک کہ لوگ نہ بدلیں. یعنی تکلیفیں بھی جب جاتی ہیں جب انسان خود بدلتا ہے، اور نعمتیں بھی جب جاتی ہیں جب انسان ناقدری شروع کر دیتا ہے. سورۃ الرعد آیت 11 میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی پھیر نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزمانا چاہتا ہے، اس کو سزا دینا چاہتا ہے، تو کوئی آگے بڑھ کے مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہے بھی نہیں. کون ہو سکتا ہے؟ سورۃ الشورى میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تمہاری اپنی غلطی سے آئی، اور وہ بہت سی غلطیاں تو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر جاتا ہے. کدأب آل فرعون، دیکھو حال فرعون کی آل کا، ان کی حال کی طرح. ان پہ بھی جو مصیبت آئی تو کیوں آئی؟ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وہ مان کے ہی نہ دیے. والذین من قبلہم، وہی بات پھر دہرائی جا رہی ہے. دیکھو پچھلی قوموں کا حال، ان سب پہ عذاب کیوں آیا، ان کو اللہ نے کیوں پکڑا؟ کذبوا بآیات ربہم، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی بنیاد پر. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر ڈالا. وَكُلٌّ، اور وہ سارے کے سارے، کانوا ظالمین، ظالم لوگ تھے. جیسے سورۃ الاعراف کے شروع میں ہم نے پڑھا نا کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. تو یہاں بھی، اور آل فرعون کا خاص طور پر ذکر کیوں؟ کیونکہ ان ساری قوموں میں دنیاوی اعتبار سے طاقتور، بظاہر مہذب اور بہت ہی سکلڈ اور ہر طرح کی دنیاوی شان و شوکت کی علامت اور سمبل تھی، جس کی تہذیب کے آثار اب تک ملتے ہیں. کیسا کیسا آرٹ اور کلچر، کیا کچھ انہوں نے اس دور میں کیا تھا، اور ان کی عمارتوں کے نشان اور آثار اب بھی موجود ہیں. یعنی ہیبت ناک بلڈنگ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بنائی کیسے گئی ہوں گی، اتنے اتنے بڑے پتھر اٹھائے کیسے گئے ہوں گے.
مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا ہے جو احرام مصر ہیں، اور ہم کچھ اوپر بھی چڑھے، بلا مبالغہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ جیسے انسانی قد سے کچھ اوپر نیچے، یہاں تک میرے ایک ایک پتھر آ رہا تھا نیچے سے، ون پیس، وہ اتنا اوپر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تھا کہ وہاں تک، اور پھر پہاڑ کے پہاڑ ہیں احرام مصر، اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں کی شکل میں، اور پھر کارونگ جو ہوئی ہے، اور پھر حیرت کی بات ہے آس پاس کوئی پہاڑ نہیں ہے، یعنی کاٹے کہاں سے گئے، یعنی دور دور تک صحرا ہے، قریب میں پہاڑ بھی نہیں ہے، اگر قریب سے کہیں کاٹ کے بندہ چڑھائے تو بھی پھر دور دراز علاقوں سے کہاں لا کے موو کیے گئے، اور پھر کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آج وہ پتھر اسی طرح جمے جڑے کھڑے ہیں، کتنے زلزلے اور طوفان اور کیا کچھ دنیا پہ گزرا ہے۔ تو وہ اللہ نے شاید عبرت کی مثالیں چھوڑ دی ہیں انسانوں کے سیکھنے کے لیے کہ دیکھو انسان کتنا بھی ترقی کر جائے لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ ان شر الدواب بھی، بے شک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، اور سورۃ الفرقان آیت 44 میں بھی آتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ انسان جب اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، یعنی سارے کاموں کے لیے عقل استعمال کرے، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے عقل استعمال نہ کرے، تو پھر اس عقل نے کیا کیا؟ تو سب سے بڑی ناعقلی اور ناسمجھی کیا ہے؟ اللہ کی بات کا انکار، اللہ کے حکم سے کفر۔ الذین، ان میں سے وہ لوگ، عاہدت منہم، جن سے تم نے معاہدہ کیا، اشارہ ہے یہود مدینہ کی طرف جن سے آپ نے ہجرت کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا جو معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی خاص خصوصیت کیا تھی کہ اس میں کیا طے پایا تھا؟ اس کی کئی شقیں تھیں، ان میں سے ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو مدینہ میں رہنے والے سب مل کر اس ٹریٹی کی روح سے آنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کو ہتھیار بیچے، پھر کہا غلطی ہو گئی، دوبارہ معاہدہ کر لیں، پھر معاہدہ کیا، پھر آئندہ خندق کے موقع پر بھی، اور پھر کعب بن اشرف جو تھا وہ جا کے کفار قریش کو مسلمانوں کے خلاف ورغلاتا، تو فرمایا ثم ينقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر دوبارہ کر لیتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں اس بے عہدی میں، معاہدوں کی خلاف ورزی میں۔ میثاق مدینہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرک قبائل سے معاہدات کیے، یعنی آپ نے وہاں کے رہنے والوں سے، یعنی اوس اور خزرج سے اور یہود مدینہ سے کچھ معاہدات کیے، اور یہ معاہدے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا اس کی اہم دفعات یہ تھی، نمبر 1، مسلمان اور یہود آپس میں امن و آشتی کے ساتھ رہیں گے، کوئی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، ان کے تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے۔ نمبر 2، اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور اخراجات بھی اسی طرح ادا کریں گے، یعنی اس میں بھی شریک ہوں گے۔ نمبر 3، یہود اپنے جھگڑوں کا اپنی شریعت کے مطابق خود ہی فیصلہ کریں گے، یعنی ان کے آپس کے جو نزاع ہوں گے وہ اپنی کتاب کے مطابق ان کو حل کریں گے۔ ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں، اس صورت میں آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا، یعنی پھر انہیں ماننا ہوگا۔ نمبر 4، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی مدینہ میں۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی اگر اس کے کسی حلیف قبیلے نے، حلیف آپ جانتے ہیں نا کہ قسم کھا کر جو تعلق دوستی کا قائم کیا جاتا ہے، تو اگر اس حلیف یعنی دوست قبیلے نے کوئی خرابی کی یا کوئی جرم کیا تو اس کی وجہ سے دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، یعنی جو لوگ رہتے ہیں مدینہ کے اندر وہ آپس میں بھی لڑیں جھگڑیں گے نہیں۔
اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ جو شقیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 503 اور 504 میں موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی یہ معاہدہ کیا تھا اور سب کو اس کی پابندی کرنا ضروری تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ بار بار اپنے اس معاہدے کو توڑ دیتے تھے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. ایسے لوگ اگر تم سے باقاعدہ لڑنے کو آئیں تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ فإما تثقفنہم فی الحرب، پھر اگر تم پاؤ ان کو جنگ میں، یعنی اگر باقاعدہ لڑنے آ جائیں تو یہ سوچ کے نہیں چھوڑا جائے گا کہ ان سے تو ہمارا معاہدہ ہے. فشرد بہم، پس بھگاؤ ان کے ذریعے، یعنی ان کو ایسا مارو، ایسی سزا دو کہ ان کے ذریعے بھگاؤ کس کو؟ من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں. پیچھے کہاں؟ یعنی جو لڑنے نہیں آئے، پیچھے دیکھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرف کو حالات پلٹا کھاتے ہیں. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ بھی سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں. یہاں پر تثقفنہم کا لفظ آیا ہے، اس کا روٹ ہے ثقافہ، ثقافہ، کسی چیز کا ادراک کرنا، پانا. اگر تم ان کو دیکھ لو، پا لو، سمجھ جاؤ کہ وہ جنگ میں بھی شریک ہیں بنفس نفیس، تو پھر ان کی خوب خبر لو. فشرد، شرد کا لفظ جو ہے یہ شین رے دال سے ہے. تشرید کہتے ہیں منتشر کرنے کو، بھگانے کو. ان کے ذریعے بھگاؤ، یعنی ان کو ایسا مارو کہ ان کو دیکھ کے اور بھی نصیحت پکڑیں، اوروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دو. کن کے لیے عبرت کا نمونہ؟ من خلفہم، جو ان کے پیچھے انتظار میں ہے، وہ خود لڑنے نہیں آئے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر تم ڈرو، خوف کرو. نون مشدد کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور اگر تم ڈرو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت کے بارے میں، یعنی عہد شکنی کا ڈر ہو تمہیں کسی قوم سے. کون سی قوم؟ جن سے تم نے امن کا معاہدہ کر رکھا ہو، یا کسی قسم کی تمہاری اور ان کی کوئی ٹریٹی، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ کیا گیا ہو اور تمہیں معاہدہ توڑنے کا خطرہ ہو. اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حالات سے، علامات سے، ظاہری ان کی چال ڈھال سے. تو تم ان سے خیانت نہیں کرو گے، کیونکہ حدیث میں صاف آتا ہے لا تخن من خانک، تم اس سے خیانت نہ کرو جس نے تم سے خیانت کی، بلکہ اس کے برعکس کیا کرو؟ فمبس، تو پھینک دو. نبذہ کا کیا مطلب؟ پیچھے پڑ چکے، پھینک دینا. پھینک دو الیہم، ان کی طرف. کیا؟ معاہدہ. تم معاہدہ واپس کر دو، ٹریٹی ختم کر دو. علی سواء، برابر پر، یعنی واضح طور پر، آمنے سامنے ہو کے، کھلے عام معاہدہ ختم کرو تاکہ انہیں بھی منسوخی کا علم ہو جائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب الخائنین، نہیں پسند کرتا خائنوں کو. خائن کی جمع ہے خائنین. خیانت کار لوگ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہیں. لہذا تم دھوکہ نہیں دو، یعنی دشمن کو بھی دھوکہ نہ دو اس طرح، بلکہ معاہدے کو سامنے رکھ کے ختم کرو. تو مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں معاہد قوم سے معاہدہ توڑنے کا خطرہ ہو تو تم علل اعلان معاہدہ ختم کرو. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. جس معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے گا. تو ایک صحابی حضرت عمر بن ابسہ کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت معاویہ یوں تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر کیا اور ایک حدیث بیان کر کے فرمایا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کے لیے، اس قسم کے دھوکے سے معاہدے توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. جھنڈا کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ پہچان کی. اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا حاضی غدرت فلان، یہ فلاں کی خلاف ورزی ہے، یہ فلاں نے دھوکہ فلاں کو دیا، یعنی رسوائی کے لیے، بے عزتی کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں
خیانت کبیرہ گناہوں میں سے. اور یہاں پر صاف کہہ دیا گیا کہ اللہ کو خیانت پسند نہیں، کسی نان مسلم کے ساتھ بھی خیانت پسند نہیں، تو مسلمان کے ساتھ کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی ہو تو وہ منافقت کا ایک حصہ ہے اس میں، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دے، دھوکہ دے جائے، کانفیڈینشل بات کو کھول دے، کسی کا راز نہ رکھے، کوئی ذمہ داری پوری طرح نہ نبھائے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے جائے، وعدہ نہ پورا کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے تو گالی دے. تو ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ کو خیانت کار لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور خیانت منافقت کی علامت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی سے ہم سب کو مثالیں لا کے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. مثلاً آپ کو جب پیپر حل کرنا ہوتا ہے تو اس وقت اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ایک لمحے کے لیے ایک حرف بھی کسی کا دیکھیں، کوئی چاہے آپ کے اوپر ہے یا نہیں، کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر نگاہوں کو گھمانا جو ہے وہ بھی خیانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین. اسی طرح اگر اسائنمنٹ کہا گیا کہ خود کرو اور خود سوچو اور غور کرو، تو کسی کی نقل کرنا یا لے کے تو بیان ہی کاپی کر لینا، یہ باتیں درست نہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. خیانت کار لوگ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اور صرف یہ نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے امتحان ہے، باقی تو ختم ہے. لیکن یہ خیانت کا معاملہ تو ساری زندگی کے لیے. مثلا شوہر بیوی کے راز بھی آپس کی امانت ہوتے ہیں، اسی طرح دوستوں کی آپس کی باتیں، اسی طرح قوموں کے آپس کے معاہدے، یہ ساری چیزیں. اور اس میں کیا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور بات کرتے وقت ادھر ادھر دیکھے، یعنی جب 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور بتانے والا ادھر ادھر دیکھ لے، چاہے وہ منہ سے یہ نہ بھی کہے کہ تم میری یہ بات کسی کو نہ بتانا، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ امانت ہو جاتی. مثلا کسی نے آ کے آپ سے کوئی مشورہ لیا، اب ہر وقت تو ہر ایک نہیں یہ کہہ سکتا دیکھو میں تم سے مشورہ کر، تم آگے نہیں کہنا. لیکن اگر وہ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو خود ہی اس کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ راز ہے، یہ اس کو کھولنا اب خیانت ہے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے چپکے سے، تو دوسرے کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے کان ادھر لگا دے. میں نے یہ بات یہاں اکثر دیکھی ہے، یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہوتی ہے، انتہائی بد اخلاقی کی، کہ 2 لوگ کوئی بات کر رہے ہیں اور تیسرا سائڈ پہ ہو کے دیکھ ادھر رہا ہے اور کان ادھر لگے ہوئے. بھلا کس لیے؟ اسلام کا حسن کیا ہے؟ چھوڑے ان باتوں کو جن سے آپ کا مطلب نہیں. اگر اس بات میں کوئی بھلائی ہوئی تو اللہ ہمیں سنوا دے گا، بتا دے گا ہمیں. تجسس کرنا جو ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. اب یہ کانوں کی خیانت ہو گئی، یعنی اگر کسی نے آپ کو بتانا ہوتا تو آپ کو بلا کے بیچ میں شریک کرتا، تم بھی آ جاؤ میری بات میں. جب وہ دیکھ رہا ہے، نہیں بتانا چاہتا، تو چپ کے سننا بھی خیانت. اسی طرح کسی نے کوئی خط لکھ کے رکھا ہوا ہے تو وہ کھول کے پڑھنا، یہ بھی خیانت ہے. کسی کی ڈائری پڑھنا، کسی کے فون سننا، کسی کا پرس کھولنا. بچوں کے بھی بہت تجسس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تجسس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی نے کیوں کی. ہم صرف ایک رخ دیکھتے ہیں نا، دوسرا نہیں دیکھتے. اگر آپ کو بچوں کا دیکھنا ہی ہے نا تو انہیں سامنے بٹھائیں اور بستہ یوں الٹیں اور کھولیں ان کے سامنے ان کی چیزیں اگر جرت ہے. یہ تو ماں باپ کی بزدلی کی چوری چوری دیکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ یہ کریں گے نا، ان میں بھی یہ بد اخلاقی آ جائے گی، ان کی بھی یہ عادت بن جائے گی، وہ بھی تجسس شروع کر دیں گے. کیونکہ جو ہم کرتے ہیں وہی عادتیں بچوں میں آگے پھر سرایت کرتی ہیں. امیر معاویہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی اچھی سی نصیحت لکھ کے بھیجو، تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے حالات کی تجسس نہ کرنا، ورنہ تم ان کے معاملات کو بگاڑ دو گے. جہاں تجسس شروع ہوتا ہے، جیسے سن گن لینا، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے تعلقات خراب ہو کے رہ جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر آپ میں جرأت ہے تو جا کے صاحب بتا دو بھی یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی. دیکھیے اللہ سوا، جب آپ نے کوئی معاہدہ توڑنا تو سامنے لا کے رکھو کہ یہ میں کرنے والی ہوں، تاکہ وہ خود ہی پہلے سے ہی چوکنا ہو.
وہ اس میں نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ ان کو خبر ہی نہ ہو، یعنی کہ چپ کے یہ کریں اور پھر اس کے بعد دل میں بدگمانی رکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اوپر معاملہ کریں تو بچے کیا کہتے ہیں، آپ تو ہم پہ، یہ جملہ آپ نے خود ہی مکمل کیا، کیونکہ یہ اتنا کامن ہو گیا نا کہ بچے اکثر یہ شکایت کرتے ہیں، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جب وہ ماں باپ پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا تو وہ دوری ہو جاتی ہے آپس میں، اور وہ دوریاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں اچھی ہوتی. پھر خاندانی تعلقات میں بھی جب بگاڑ ہوتا ہے نا، جیسے ساس بہو کے تعلق بگڑتے ہیں، یا اور اس طرح دیورانی جٹھانی کے، یا وٹ ایور جو بھی معاشرے میں گھروں میں پالیٹکس چلتی ہے، اس کے پیچھے بھی یہ تجسس ہوتے ہیں، اور عموماً اس میں بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جاؤ چپکے سے دیکھ کے آؤ فلانا کیا کھا رہا ہے، چپکے سے دیکھ کے آؤ فلانا کدھر جا رہا ہے. یہ شیطانی عمل ہے، اور بچوں کو ہم بگاڑتے ہیں ساتھ. بلکہ اگر کوئی بچہ کرتا ہوا پایا جائے یا آ کے چپکے سے آپ کو بتا رہے تو آپ اس کو سٹاپ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.